سنی کو صحیح معنی میں سنی کیسے بنایا جائے؟ تو یہ سوال ایسا ہے کہ پہلے تو اکثریت کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سنی کیا ہوتا ہے. تو اس کی وضاحت کہ اہل السنہ والجماعت سے مراد امت مسلمہ کی 90% سے زائد وہ اکثریت ہے جو جب عباسی دور میں یا اس سے تھوڑا پہلے فرقے بن گئے تو امت کی وہ 90% سے زائد اکثریت جو 1400 سال سے اسی طریقے پر قائم رہی جو قرآن مجید کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم پر مکمل اعتماد و یقین رکھنے والے، اعتقاد رکھنے والوں کا طریقہ ہے، تو ان کو اہل السنہ والجماعہ کہا گیا. اور قرآن مجید، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت المسلمین، مسلمان ایک جماعت ہیں، کسی فرقے میں نہ جاؤ، تو یہ ہے اہل السنت والجماعت. اور جماعت کی تشریح پھر یہ کی گئی عقائد کی کتابوں میں، ہم الصحابۃ والتابعون لہم بإحسان الی یوم الدین. جماعت المسلمین سے مراد ہے صحابہ کرام. ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جماعت المسلمین کیا تھی؟ صحابہ کرام، جماعت الصحابہ، اور پھر ان کی پیروی کرنے والے تا قیامت. تو اب پہلے تو سب کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اہل السنہ والجماعت جو 90% سے زائد مسلمان کسی فرقے میں نہیں گئے اور 1400 سال سے اس طریقے پر قائم ہے جو قرآن مجید، سنت رسول اور جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کا طریقہ ہے، تو وہ اہل السنت والجماعت ہیں. ان کے ابو بکر، عمر و عثمان والی اسی ترتیب فضیلت و امامت و خلافت سے ان کے امام ہیں، اور تمام صحابہ کرام ان کے لیے واجب الاحترام اور علوم دین میں اور ہر لحاظ سے مقتدا اور رہنما ہیں. اور پھر آگے جو ان سے روایات حدیث مروی ہیں تو موطا امام مالک، مسند احمد، سیاستہ، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ تمام جو ہیں یہ مستند کتابیں ہیں، اگرچہ بعض میں روایت و درایت میں بحث کی جا سکتی ہے. تو یہ سلسلہ جو صحابہ کرام سے مروی ہے تفسیر، حدیث، فقہ میں. اور پھر جو ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، انہوں نے جو بھی فقہی سرمایہ قرآن و سنت کی بنیاد پہ مرتب کیا اور اس کا استنباط کیا، وہ سارا جو ہے قرآن و سنت پر مبنی ہے، اور چاروں امام برحق ہیں. اور ان میں سے چاروں کو مانتے ہوئے کسی ایک کی پیروی کر لی جائے یا براہ راست اجتہاد کیا جائے، جیسا کہ سلفی الفکر جو ہے یا سلفی المذہب حضرات کرتے ہیں. اور باقی بھی علماء کے لیے اجتہاد جو ہے وہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی رہتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے سے استفادہ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، اور ان چاروں فقہی سرمایوں سے اور قرآن و سنت سے استفادہ کرتے ہوئے وہ عقائد میں یکجان ہیں. اور ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی متوفہ 324 ہجری اور متوفہ 333 ہجری، اشعری 324 مشہور روایت اور 333 ماتریدی، محمد بن منصور ماتریدی. ابو منصور امام ابو الحسن علی اشعری اور امام ابو منصور محمد ماتریدی. تو انہوں نے پھر تیسری صدی کے آخر میں یا چوتھی کے شروع میں پھر جب فرقے بن گئے، شیعہ، خوارج، مرجئہ، معتزلہ، لیکن 90% سے زائد اکثریت جو اسی طریقے پر قائم تھی، انہیں اہل السنہ والجماعت کا نام دیا. تو پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اہل السنہ والجماعت کیا ہے اور سنی کیا ہے. اس کے بعد پھر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے اور حدیث نبوی کا مطالعہ کیا جائے، اور کچھ نہیں تو مشکات المصابیح جو کہ سیاستہ کا مجموعہ ہے، اور 743 متوفہ خطیب تبریزی نے آسان کر دیا کام. اور جدید کتابیں موجود ہیں، اردو میں معارف الحدیث مولانا منظور نعمانی نے مشکات ہی کو پیش نظر رکھ کے تمام شکوک دور کر کے پوری زندگی کی احادیث جو ہیں وہ جمع کر دی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے. تو قرآن اور سنت سے اپنا تعلق مضبوط بنایا جائے، اور پھر صحابہ کرام کی سیرت، سیرت النبی اور سیرت الصحابہ کو پڑھا جائے، اور پھر مساجد میں، گھروں میں، اور جو بھی سرکاری غیر سرکاری مقامات ہیں وہاں ہفتہ وار اجتماعات کیے جائیں، جن کو سیاست سے دور رکھتے ہوئے صرف عقائد اور علوم کی تعلیم ان میں دی جائے. قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ سیرہ کی تعلیم، عبادات معاملات کی طرف راغب کرنا اور ان کی تعلیم، اور اس کے بعد جو ہے وہ تاریخ کا علم جو ہے وہ دیا جائے. اور اس کے لیے علماء بھی نصاب بنائیں اور اس کے لیے کوششیں کی جائیں. اور لیکچرز کے ذریعے، اب تو نیٹ کا زمانہ ہے اور ذرائع ابلاغ کا زمانہ ہے،
سب کو اہل السنہ والجماع کے عقیدے کے تحت جمع کرتے ہوئے، اور جو ان کی سیاسی اور جو مسلکی جماعتیں ہیں وہ بھی اس بات پر اتفاق کریں کہ ہمیں اہل السنہ والجماع کے تعلیم و تربیت کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ تو یہی طریقہ ہے، قرآن، حدیث، اور اس کے بعد فقہ، سیرہ، تاریخ کا ضروری چیزیں جو ہیں وہ ان کو نصاب بنا کر پڑھائی جائیں، اور اس سلسلے میں جو بعض غیر سنی فرقے ہیں ان کے جوش و جذبہ سے اور ان کے تعلیم و تربیت کے جذبے سے بھی جو ہے سبق لیا جائے، اور کم از کم ان سے زیادہ نہیں تو اتنا دکھایا جائے، اور آپس کے فقہی اور فروعی اختلافات کو آپس میں حائل نہ ہونے دیا جائے۔ اہل السنہ کی تعلیم و تربیت جو مشترکہ ہے پوری دنیا میں، اور عربی زبان کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر عربی زبان جانتی ہوگی اہل السنہ والجماع پورے عالم اسلام میں، تو وہ براہ راست قرآن و سنت سے استفادہ کریں گے، اور جو 1500 سال کی لاکھوں کتابیں ہیں ان سے استفادے کا راستہ کھلے گا، اور علماء اور گھروں کی خواتین اور نوجوان اور ہر طرح کے جو طبقات ہیں مختلف ملکوں میں مختلف زبانوں کے، وہ پھر اپنی تعلیم و تربیت کا انتظام کر سکیں گے۔ اور میری رائے میں خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ، امہات المومنین، اولاد النبی اور کبار الصحابہ کے ایام منانے چاہیے، یا اگر ایام نہیں مناتے تو ہفتہ وار جو ہیں وہ جمعوں میں اور دیگر میں صحابہ کرام کے بارے میں، قرآن سنت کے بارے میں لیکچر دینے چاہیے۔ اگر سال میں ہر مسجد میں 52 جو خطبہ جمعہ ہے، آدھے آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے تک قرآن، حدیث، فقہ، سیرہ، تاریخ، صحابہ کرام کے موضوعات پہ ہو جائیں، تو یہ 52 خطبے بھی کافی ہیں لوگوں کے لیے، اور خواتین کو بھی نماز جمعہ کے لیے مساجد میں آنا جو ہے ان کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ، اور یہ لیکچرز کے ذریعے، خطبوں کے ذریعے۔ تو یہ جواب تو بہت لمبا ہے، لیکن یہ کہ اگر تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے اور معلومات کو چاہے مجالس کے نام پہ چاہے محافل کے نام پہ تو سامنے آنی چاہیے، تو یہی جواب ہے مختصر۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ